بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے۔ مجوسی اہل کتاب۔ محمد بن شہر عاشوب مناقب میں ابن جبیر سے نقل کرتے ہیں کہ جب اسفندیار کے لشکر کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو حضرت عمر نے کہا، یہ لوگ نہ یہودی ہیں اور نہ ہی نصرانی اور نہ ہی یہ اہل کتاب ہیں، اس لیے یہ مجوسی ہیں۔ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی اہل کتاب تھے لیکن وہ کتاب آسمان کی طرف اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، یا ابا الحسن، مجوسیوں کی کتاب کا آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا کیا سبب تھا؟ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس قوم کے بادشاہ نے نشے کی حالت میں اپنی بیٹی سے زنا کیا تھا، اور بعض کا بیان ہے کہ بہن کے ساتھ بدفعلی کی تھی۔ جب اس کا نشہ رفع ہوا تو اس نے کہا، اب اس سے بری ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اراکین سلطنت نے مشورہ دیا کہ ساری مملکت میں یہ اعلان کرا دو کہ بادشاہ کے نزدیک یہ عمل جائز ہے۔ اس نے اراکین سلطنت کے مشورے پر تمام عالم دین اور معزز بزرگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ میرے نزدیک یہ فعل حلال ہے اور جائز ہے، تم لوگ بھی اسے جائز سمجھ کر میری پیروی کرو۔ لوگوں نے اس کی بات جھٹلاتے ہوئے کہا، جو بات تمہارے نزدیک حلال اور جائز ہے وہ ہماری شریعت میں فعل حرام ہے۔ لوگوں نے اس کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے عالم برہمی میں حکم دیا کہ چند گڑھے کھودے جائیں اور ان میں خوب آگ بھڑکائی جائے، اور جس عمل کو یہ حرام کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے سامنے کیا جائے۔ جو شخص انکار کرے اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے اس گڑھے میں ڈال دیا جائے، اور جو قبول کرے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس رسم بد کے رائج ہونے کی وجہ سے کتاب خدا ان کے درمیان سے اٹھ گئی۔ ماں ہونے کا اعتراف۔ علامہ مجلسی بحار الانوار میں نقل کرتے ہیں، عاصم بن حمزہ کہتا ہے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں ایک جوان کو دیکھا جو رو رہا تھا اور کہتا تھا، اے احکم الحاکمین، میرے اور میری ماں کے درمیان فیصلہ فرما۔ حضرت عمر نے جب اس نوجوان کی فریاد سنی تو کہا، اے جوان، تو اپنی ماں سے نفرت کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ جوان نے کہا، اے خلیفہ، کیا عرض کروں، میری ماں نے مجھے 9 ماہ اپنے شکم میں رکھا اور 2 سال تک مجھے دودھ پلایا۔ اب میں پرورش پا کر جوان ہو گیا ہوں، اچھے برے کی تمیز بھی کر سکتا ہوں، اپنے بیگانے سب کی مجھے پہچان ہے، لیکن میری ماں مجھے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے، وہ بالکل میرے وجود سے انجان بن گئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اب تمہاری ماں ہے کہاں؟ جوان نے جواب دیا، سقیفہ بنی فلاں میں۔ حضرت عمر نے حکم دیا، اس جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ سپاہی حکم پاتے ہی گئے اور اس عورت کو اس کے 4 بھائیوں سمیت حاضر کر دیا، اور اس کے ساتھ 40 گواہ بھی حاضر ہو گئے۔ ان سب نے گواہی دی کہ اس عورت کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ عورت تو نہایت پارسا اور پاک دامن ہے اور ابھی تک کنواری ہے، بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لڑکا جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ قابل مذمت ہے، یہ صرف اس پاکیزہ عورت کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر نے اس جوان لڑکے کی طرف رخ کیا اور کہا، اے جوان، ان کا بیان تو سن چکا ہے، اب بتا تو اپنے دعوے میں کہاں تک سچا ہے؟ جوان نے کہا، واللہ یا امیر المومنین، یہ میری ماں ہے، اس نے 9 ماہ مجھے اپنے شکم میں رکھا ہے اور 2 سال دودھ پلایا ہے، اور اب یہ انکاری ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر نے عورت سے مخاطب ہو کر کہا،
اے کنیز خدا جو اس جوان کا دعویٰ ہے تو سن رہی ہے؟ عورت نے کہا یا حضرت مجھے خدا کی وحدانیت اور محمد کی رسالت کی قسم میں تو اس لڑکے کو جانتی تک نہیں کہ یہ کون ہے۔ یہ جھوٹا مکار اور دغا باز ہے۔ یہ مجھے میرے خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ میں خاندان قریش کی ایک شریف بیٹی ہوں۔ میں تو ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا تو اس بارے میں گواہ بھی رکھتی ہے؟ عورت نے کہا یہ 40 لوگ سب کے سب میرے گواہ ہیں۔ اس نے ان سب لوگوں کو بطور گواہ پیش کیا جنہوں نے اس کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی اور کہا یہ لڑکا جھوٹا ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس جوان کو زندان میں ڈال دیا جائے، تب تک گواہوں کی صداقت بھی ثابت ہو جائے گی۔ سپاہی اس جوان کے ہاتھ باندھ کر زندان کی طرف جا رہے تھے کہ سید الاولیاء امام الاتقیاء امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ جوان فریاد کرنے لگا یا ابن عم رسول اللہ، میری فریاد سنیے، میں مظلوم جوان ہوں۔ حضرت عمر نے مجھے زندان میں قید رکھنے کا حکم سنایا ہے۔ جناب علی علیہ السلام نے اس جوان کی فریاد سنی تو حکم دیا کہ اس جوان کو واپس لے کر جاؤ۔ جب سپاہی اس کو واپس حضرت عمر کے پاس لے کر آئے تو حضرت عمر نے پوچھا اس کو واپس کیوں لے کر آئے ہو جبکہ میں نے اسے زندان میں ڈالنے کا حکم دیا تھا؟ سپاہیوں نے کہا ہم جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حکم سے واپس ہوئے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا ہی حکم ہے کہ کبھی علی کی مخالفت نہ کرنا۔ اسی لمحے جناب مولا کائنات علی علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا اس جوان کی ماں کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب وہ عورت حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے فرمایا تم اپنے بارے میں کیا کہتی ہو؟ اس عورت نے پہلے والا بیان دہرایا۔ آپ نے پھر اس جوان سے پوچھا کہ تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے بھی اپنے پہلے کلمات جوں کہ تو دہرائے۔ ان دونوں کے بیانات سننے کے بعد جناب امیر علیہ السلام نے حضرت عمر کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا کیا آپ اجازت دیں گے میں ان کے درمیان فیصلہ کر دوں؟ حضرت عمر نے کہا سبحان اللہ یا ابا الحسن علیہ السلام، آپ اجازت کیوں طلب فرما رہے ہیں؟ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر آپ نے عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تیرا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا جی ہاں، یہ سب لوگ میرے گواہ ہیں۔ ان 40 افراد نے عورت کے حق میں گواہی دی۔ گواہوں کے بیانات سننے کے بعد جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جس سے خدا اور رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس وقت امیر علیہ السلام نے عورت سے فرمایا تیرا ولی کون ہے؟ عورت نے کہا میرے بھائی ہیں۔ مولا کائنات نے اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم راضی ہو کہ میرا فیصلہ تمہارے اور تمہاری بہن کے حق میں ہو؟ وہ بولے یا امیر ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہوں گے۔ ابن القیم کی روایت ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں بحیثیت تیرا باپ اور حسن و حسین علیہ السلام تمہارے بھائی ہوں؟ نوجوان نے کہا یا امیر یہ مجھے قبول ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو میں رب العزت کو گواہ بناتا ہوں اور حاضرین سے گواہی مانگتا ہوں کہ میں 400 درہم حق مہر مقرر کرتے ہوئے اس عورت کو اس جوان کے نکاح میں دیتا ہوں اور مہر کی رقم اپنے مال سے خود ادا کرتا ہوں۔ اے کمبر جلدی جاؤ اور درہم لے کر آؤ۔ جناب کمبر نے درہم حاضر کر دیے۔ آپ نے کمبر سے فرمایا درہم اس جوان کے دامن میں ڈال دو۔ پھر آپ نے نوجوان سے فرمایا اب یہ درہم تو اپنی بیوی کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جا اور میرے پاس غسل جنابت کر کے آنا۔
جب عورت نے یہ کلمات سنے تو اچانک فریاد کرنے لگی، الامان الامان یبن عم رسول اللہ، میں نہیں چاہتی کہ میں آگ میں جلوں، خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا، تو نے پہلے کیوں نہیں اقرار کیا؟ عورت نے کہا، یبن عم رسول، میں قصوروار نہیں ہوں، کیونکہ میرا عقد انتہائی نالائق اور کمینے شخص سے کیا گیا اور اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے فوراً بعد ہی میرا شوہر مر گیا۔ جب یہ حد بلوغ کو پہنچی تو میرے بھائیوں اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس فرزند سے تو انکار کر دے، تو میں نے اپنے بھائیوں کے خوف کی وجہ سے اسے اپنے سے الگ کر دیا اور اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی قسم یا امیر، یہ میرا بیٹا ہے اور میرا دل اس کے لیے بے چین اور غم زدہ ہے۔ عورت روتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کر اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ حق اور سچ کا فیصلہ پا کر حضرت عمر کی آواز بلند ہوئی، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی خلاصہ اعلیٰ، ابا علی اعلیٰ، علی چراغ ہدایت، علی امام ہدا، علی ولی خدا، پیشوا خدا کی رضا، مثال ختم رسل خلق کے علی مولا، مریض درد معاصی کے ہیں طبیب علی، نبی کے بعد ہیں اللہ کے حبیب علی۔ صدق اللہ العظیم۔